الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے گھروں میں سے ایک گھر میں آج ہم سب لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق ملی ہے الحمدللہ. مساجد کی ہمارے دین میں کیا عظمت ہے، مساجد کا مقام کتنا بلند ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، سلف کے اقوال بے شمار ہیں مساجد کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے. پر میں اگر مسجد کی عظمت کو ثابت کرنے والی قرآن کی کوئی ایک آیت پیش نہ کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کروں، سلف میں سے کسی کا ایک قول بیان نہیں کروں، مسجد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سمجھ لینا کافی ہوگا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور کچھ نہ بتاؤ ہم کو مسجدوں کی عظمت کے بارے میں، مسجد کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. گھروں کی عظمت گھر والے کی عظمت سے ثابت ہوتی ہے. جتنا گھر والا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی گھر بھی عظیم ہوتا ہے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. اللہ کے گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں رہتا ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے. گھر ہونے کا مطلب جن کا مالک اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدیں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. تضیء لأہل السماء، یہ مسجدیں ایسے ہی چمکتی ہیں آسمان والوں کے لیے. آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ زمین کو جب دیکھتے ہیں تو زمین میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں یہ مسجدیں چمک رہی ہوتی ہیں. کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمک رہے ہوتے ہیں. ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان میں سیاہی چھائی ہوتی ہے، لیکن جہاں تارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں وہ علاقے روشن ہوتے ہیں. ایسے ہی آسمان کے فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو زمین پر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہوتی ہیں وہ ستاروں کی طرح وہ مقام، وہ اسپاٹ چمک رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. الحمدللہ اس مسجد کے قیام کے ذریعے سے جو تارے زمین میں ان میں سے ایک اور تارے کا اضافہ ہوا ہے. مسجدیں نور الانوار ہیں، مسجدیں چراغ ہیں جہاں سے ایمان کا نور، ہدایت کا نور، اخلاق کا نور لوگوں کے درمیان پھیلتا ہے. جہاں مسجدیں نہیں ہوں گی وہاں کفر کی تاریکی ہوگی، وہاں بد اخلاقی کی تاریکی ہوگی، وہاں شرک کی تاریکی ہوگی، وہاں بدعقیدگی کی تاریکی ہوگی، وہاں فحاشی کا اندھیرا ہوگا. جہاں پر مسجدیں روشن کی جائیں گی وہاں پہ ہدایت کا چراغ روشن ہوگا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے.
الحمدللہ آپ سب حضرات آج اللہ کے گھر میں بحیثیت مہمان جمع ہوئے ہیں. آپ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ کا مہمان ہونا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اچھی طریقے سے وضو کیا، ثم أتى المسجد، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آیا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب مسجد آنا ہو گھر سے وضو کر کے آئیں. اس کی ایک علیحدہ فضیلت ہے، حدیثوں میں الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں. آدمی جب بہتر طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. بھائی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ بندے کو جب اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو رب کے گھر میں آتا ہے. بھائی کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے گھر جانا پڑتا ہے نا. ہم کو کبھی کبھی اللہ سے ملاقات کی حاجت ہوتی ہے. میری کوئی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنی ہے. میرا کوئی غم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کر کے رکھنا ہے. میرا کوئی درد ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کو شیئر کرنا ہے. میری پریشانی ہے جس کا حل اللہ سے مانگنا ہے. مجھے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہے. مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی حاجت پوری کرنی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے بندے کو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لینا. لیکن اگر اللہ سے اسپیشلی کوئی ملاقات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مسجد میں آئے بندہ، یہاں اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے، یا اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی نیت سے، یا اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَقٌّ عَلَى الْمَدُورِ أَن يُكْرِمَ غَائِرَهُ، اور میزبان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے. میزبان پر لازم ہے کہ اس کے پاس جو مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کرے. واللہ ہم اپنے میں سے سخی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور دل دونوں سے نوازا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے دولت والے ہیں ان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اپنے دروازے پر آنے والے کو پانی پلانے کی بھی روادار نہیں ہوتے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دل اور دولت دونوں سے نوازا ہے ان کے گھر کوئی مہمان پہنچ جائے اپنی ساری طاقت اور قوت جھونک دیتے ہیں اس مہمان کی میزبانی کرنے کے لیے. تو آپ سوچئے جو بندہ وضو بنا کر کے اللہ کی مسجد میں آیا ہے، اللہ کا مہمان بن کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کیسے کرتا ہوگا. اللہ خوش ہوتا ہے آپ کے گھر پہ جب آپ کا محبوب آتا ہے مہمان بن کر کے. آپ خوش ہوتے ہیں نا. خاص طور پہ اگر آپ کا قریبی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو. کسی کی بیوی کا شوہر گھر سے گیا ہوا تھا، سفر میں تھا، طویل سفر کے بعد واپس لوٹتا ہے، بیوی خوش ہوتی ہے. بچے چھوٹے، والد لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، سعودی چلے گئے تھے، واپس لوٹ کر کے آئے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کی آمد پر خوش ہو جاتی ہے. باپ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا جب بیٹا طویل مدت کے بعد گھر کو پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطن مؤمن، جب کوئی مومن مرد مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، للصلاۃ والذکر، نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے. جب کوئی مومن بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، تلاوت کرنے کے لیے آتا ہے، درس قرآن درس حدیث کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے، تبشبش بہ، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی مسجد میں آتے ہیں. کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جیسے کہ کسی غائب، کوئی آدمی جو غائب ہو، سفر پر گیا تھا، جہاد پر گیا تھا، لمبی مدت کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والے جیسے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی خوش ہوتا ہے. الحمدللہ آج آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کی اس عمل سے خوش ہوا ہے. اور خوشی بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، خوشی بھی ایسی ہے جیسی خوشی گھر والوں کو ہوتی ہے جب کوئی غائب لمبے سفر سے لوٹنے کے بعد گھر میں آتا ہے. آپ نے اپنی اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ خوش کرے گا. ہاں نیتیں کر کے آیا کریں مسجد میں جب بھی کہ یہ بہت مسجد آنا اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت.
مسجد کی طرف چل کر کے آنا اپنے آپ میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اچھے سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ رب العالمین اس کا گناہ معاف کر رہا ہے۔ ایک قدم بڑھایا، ایک گناہ معاف ہو گیا، ایک نیکی لکھ دی گئی اور ایک درجہ جنت میں بلند ہو گیا۔ دوسرا قدم بڑھایا، ایک نیکی اور لکھ دی گئی، ایک گناہ اور معاف کر دیا گیا، ایک درجہ اور بلند ہو گیا۔ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتاؤں اللہ رب العالمین کن چیزوں سے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ سردی کا دور ہے، ہمت نہیں ہو رہی پانی چھونے کی، لیکن آدمی نے مکمل وضو کیا، وضو میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس لیے وضو کرنا سیکھیں، وضو بھی ایک عبادت ہے، عبادت کو سیکھنا چاہیے۔ بیٹھ کر کے مجلسوں میں علماء سے سیکھیں۔ وضو میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ مکمل وضو کرنا، حالانکہ وضو کرنا بھاری پڑ رہا ہو، اس سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدموں سے آنا، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ اور تیسرا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی مسجد کی طرف زیادہ قدم، جتنے زیادہ قدم آپ چل کر کے آئیں گے اتنا آپ کا ثواب بڑھے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے تھوڑا سا بستی سے دور رہتے تھے، تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، مسجد سے گھر تمہارا دور ہے، آنے جانے میں وقت لگتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مسجد کے قریب گھر بنا لو؟ انہوں نے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کو لگا کہ کہیں ان کے دل میں نفاق تو نہیں، کہیں ان کے دل میں کوئی نفاق تو نہیں ہے، منافق آدمی تو نہیں ہے کہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے قریب میرا گھر ہو، مجھے پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے جا کر کے اللہ کے نبی کو رپورٹ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا جب تم سے کہا گیا مسجد کے گھر قریب میں گھر لے لو، تم نے منع کیوں کر دیا؟ تم نے یہ کیوں کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسجد کے قریب میرا گھر ہو؟ کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ سے حدیث سنی تھی، میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ جو بندہ مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم مسجد کی طرف زیادہ ہو جائیں۔ اس لیے ایمان والا بندہ، اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کہ اس کی ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ان گھروں کو آباد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان گھروں کو بنانے والے کی ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ واللہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی اور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا ان کا، کتنا مرتبہ ہوگا ان کا۔ اللہ رب العالمین کے لیے گھر بنانا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بنائے گا، یبتغی بہا وجہ اللہ، اور اس کا مقصد ہوگا صرف اللہ کو خوش کرنا۔ واللہ آپ جن جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، جن احباب نے مسجد کے لیے زمینیں وقف کی ہیں، میں ان کو بڑی درد مندی کے ساتھ یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، قطعی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے مسجد کو بناتے ہوئے کہ اس سے ذرہ برابر دنیا کا کوئی فائدہ مقصود ہو ہمارا، اتنا بڑا اجر ہے ضائع ہو جائے گا، ذرہ برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ میں نے مسجد میں 1000 50,000 40,000 1 لاکھ روپیہ لگا دیا ہے، تھوڑی سی میری بھی سنی جائے۔ ہاں، بعض مرتبہ شیطان بندے کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی سے نہیں روک پاتا تو کیا کرتا ہے کہ کچھ ایسا کام کرواتا ہے جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ مسجد تو بنا دیا آپ نے، اب شیطان کوشش کیا کرے گا، کہیں تھوڑا سا دکھاوا دل میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے، لا یبتغی بہا ریاء ولا سمعۃ، اور اس کا مقصد کسی کو دکھانا اور سنانا نہ ہو، دکھا دو لوگوں کو، بڑی مسجد بنائی جائے تاکہ فخر کریں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا بتائی کہ مسجدیں مباحث کے لیے بنائی جائیں گی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی جائے گی، ہماری مسجد تمہاری مسجد سے بڑی ہے، ہماری مسجد تمہاری مسجد سے قیمتی ہے۔ یہ کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ خالص نیت کیا ہونی چاہیے
اللہ کا گھر بناؤ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنایا، ہو سکتا ہے چھوٹا سا گھر بنایا ہو، ضروری نہیں کہ بہت بڑی مسجد بنائی ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا کمفحص قطاۃ، کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے اتنی بڑا بنا دیا۔ کبوتر کے گھونسلے کی اتنی مسجد نہیں ہوتی، مبالغہ ہے، یہ مبالغے کے انداز میں کہا گیا کہ بہت ضروری نہیں کہ بہت عالیشان مسجد بنائی ہو، چھوٹی سی بھی مسجد اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لے، الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے کل بھائی ایک ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ کسی عظیم خاتون نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی تھی، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ واللہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ جاریہ میں عظیم ترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مر جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، وہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں۔ کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ کسی نے کوئی مصحف چھوڑ دیا ہے، کتاب چھوڑ دی ہے، لوگ اس کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی مصنف ہے اس نے کتاب لکھ دی ہے، اس کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ اس کا فائدہ اس کو جنت میں دیتا رہتا ہے۔ کسی نے نہر کھود دی ہے، اس سے پانی لوگ پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی دیتا رہتا ہے۔ کسی نے مسافر خانہ بنا دیا ہے، لوگ مسافر آ کر کے اس میں ٹھہرتے ہیں، اللہ اس کا فائدہ اس کو جنت میں بھی پہنچاتا رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے۔ یہ کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ واللہ بعض مرتبہ انشاءاللہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ بڑا صدقہ جاریہ مسجد بن جاتی ہے۔ سگی اولاد نافرمان ہوتی ہے، بے دین ہوتی ہے، جس کے پیچھے آپ نے زندگی بھر کی کمائی لگا دی، اس نے دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ آپ کی موت کے وقت آپ کے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ ایسی ہی اولادیں بیشتر۔ ابھی اگر میں سروے کرا دوں یہاں پر کہ کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز کی دعا یاد ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ 50% سے کم لوگ تو ہوں گے جن کو جنازے کی نماز کی دعا یاد ہوگی۔ بعض مرتبہ اولاد زندگی میں وہ فائدہ نہیں پہنچا پاتی جو فائدہ اللہ کی بنی ہوئی، اللہ کے لیے بنائی گئی مسجد پہنچا دیتی ہے۔ واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، اللہ کے لیے مسجد بنوائیے۔ مسجد نور کی جگہ ہے، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مسجد کی حیثیت دل کی ہوتی ہے، جیسے دل پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، مسجد پورے معاشرے میں خون سپلائی کرتی ہے، ایمان کا خون، اخلاق کا خون۔ دل اگر دھڑکنا بند ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی وہ علاقے مردہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے تقسیم کے وقت بہت سارے لوگوں نے ہندوستان کا دورہ کیا اور ان کا ایک تجربہ کئی لوگوں نے بیان کیا کہ ہم الگ الگ دیہاتوں میں گئے، ایسے دیہاتی علاقوں میں جہاں دین کی رمق تک باقی نہیں تھی، لوگوں کے گھر میں بت پرستی تک شروع ہو گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے، مشاہدہ کرنے والوں نے، تجربہ کرنے والوں نے یہ بیان کیا، جس گاؤں میں ہم نے دیکھا مسجد ہے وہاں دین کسی بھی سطح پر ہے، لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ ایسے علاقے بھی، ایسے گاؤں، آپ کے میں راجستھان کی بات بتا رہا ہوں، ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر ایک وقت کی نماز نہیں ادا کی جاتی، لیکن اتنا ہے مسلمانوں کا مسجد سے تعلق کہ کوئی مسجد ہے تو جمعہ کے دن مسجد صاف کر کے اور اس کے بعد جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن ایک چراغ چھوٹا سا جلا دیا جاتا ہے۔ مسجد کسی بھی حیثیت میں موجود رہے وہ ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرتی ہے۔ جن دیہاتوں میں مسجد نہیں تھی وہ دیہات پورے کے پورے ارتداد کا شکار ہو گئی۔ یہ بات کئی لوگوں نے لکھی ہے مورخین میں۔ تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر آنے والے نمازی یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ بھائی مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں؟ صرف عبادت کے لیے؟ اگر مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں تو مسلمان کے لیے تو پوری زمین مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مجھے پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پاکیزگی کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ زمین کی مٹی سے مسلمان تیمم کر سکتا ہے جہاں وقت ہو، کچھ جگہوں کا استثناء کر دیا گیا، قبر پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اونٹ کے باڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، جہاں سر جھکائے ایمان والا بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ اس لیے مسلمان کے لیے مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے مسجد ایک مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ مسلمان کے لیے مسجد عبادت کی بھی جگہ ہے،
دعوت کی بھی جگہ ہے، تعلیم کی بھی جگہ ہے، رفاہی خدمات کی بھی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جب دیکھیں گے مسجد کا بہت الگ الگ طرح کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مسجد کا مقام اسی لیے تو بلند ہے کہ مسجد ایک الگ نوعیت کی چیز ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب مدینہ میں آئے، پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد بنوائی۔ ہاں، پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد بنوائی۔ ایون اپنا گھر ابھی نہیں بنوایا، بھائی قباء میں پہنچے پہلا کام کیا کیا؟ وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کروائی۔ مدینہ میں پہنچے ابھی اپنی رہائش کا انتظام پہلے نہیں کیا، خود کہاں پر رہ رہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر کے مقیم ہے، اپنے رہنے کا انتظام پہلے نہیں کیا۔ پہنچتے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک زمین کی نشاندہی کر دی اور فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی مسجد بنائی جائے گی۔ ہاں، مسجد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچتے ساتھ 3 کام کیے۔ مسجد بنوائی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا، اور یہود جو تھے مدینہ کے ان کے ساتھ میثاق کروایا، ان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کروایا۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تاکہ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں 3 قسم کے روابط اور تعلقات ہوتے ہیں جن کو درست کرنے پر مسلمانوں کی دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا انحصار ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں نجات پانی ہے، 3 قسم کے تعلقات ہیں جن کو درست کرنا پڑتا ہے۔ پہلا اللہ سے تعلق، دوسرا اللہ کے پر ایمان لانے والے مسلمان بندوں سے تعلق، تیسرا اہل کفر سے تعلق۔ یہ 3 تعلقات جب تک درست نہیں ہوں گے تب تک مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے تعلق کے لیے کیا کیا؟ مسجد بنوائی اللہ کے نبی نے۔ مسلمانوں کے آپسی تعلقات کے لیے بھائی چارہ کروایا، اور کافروں سے تعلقات کے لیے یہود مدینہ سے میثاق کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے کے اندر مسجد کا سب سے بڑا استعمال کیا ہے؟ مسلمان کی تعلیم گاہ اصل میں مسجد ہے، علم کی روشنی مسجد سے پھیلتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کے یہاں مسجد سے الگ کوئی درسگاہ بنانے کا تصور ہی نہیں تھا۔ 7ویں صدی ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، 7ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان کی درسگاہ الگ ہوگی، تعلیم گاہیں الگ ہوں گی اور مسجد الگ ہوگی۔ آغاز سے مسلمانوں کے یہاں تعلیم کا جو نظام تھا وہ کہاں سے چلتا تھا؟ مسجد سے چلتا تھا۔ سب سے پہلا مدرسہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی وہ کون سا مدرسہ تھا؟ ہاں، اصحاب صفہ کا مدرسہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں تھا۔ یہ چبوترے میں رہنے والے طالب علم جو تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، کہاں سیکھتے تھے؟ مدرسے سے سیکھتے تھے۔ اس مدرسے کی بنیاد اللہ کے نبی نے مسجد سے الگ نہیں ڈالی، مسجد کے اندر ہی ڈالی۔ سلف کے زمانے میں دیکھیں صحابہ حدیثیں سنانے کے لیے کہاں جمع ہوتے تھے؟ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، لوگوں سے کہا کہ تم بازار میں خرید و فروخت میں مشغول ہو اور مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ ہاں، کہا مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، دیکھا کچھ مصرا کہیں پہ مال دولت تقسیم نہیں ہو رہی، تو حضرت ابو ہریرہ سے جا کر کے کہا آپ تو کہہ رہے تھے وراثت اور جائیداد اللہ کے نبی کی تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو مسجد میں گئے وہاں تو ہم نے نہیں دیکھا کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہو۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا بعض صحابہ حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ مسجدوں میں وہ وراثت تقسیم ہوتی تھی، حدیثیں مسجدوں میں سنائی جاتی تھی، حدیث کے دروس مسجد میں ہوتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ پوری زندگی مدینہ میں گزار دی حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے میں۔ کون سی ان کی درسگاہ تھی؟ امام مالک نے کوئی الگ سے کلاس روم نہیں قائم کیا تھا۔ امام مالک کے جو دروس ہوتے تھے حدیث کے وہ کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے۔ ہر زمانے میں مسجدوں میں محدثین کی کرسیاں لگتی تھیں، ان کی درسگاہیں ہوتی تھیں، علم کا گہوارہ مسجدیں ہوتی تھیں۔ ایون بعد کے دور میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آج کے دور میں جامعہ ازہر بہت مشہور، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ جامعہ ازہر کیا ہے؟ جامع مسجد جامع ہے، وہ ایک جامع مسجد تھی جہاں سے آغاز ہوا۔ بڑے بڑے علماء امام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی درسگاہیں کیا ہوتی تھیں؟ مسجدیں ہوتی تھیں۔ ہندوستان کے کبار علماء جو حدیث کا درس دیتے تھے وہ کہاں درس دیتے تھے؟ اپنے گھروں میں نہیں بلاتے تھے، ان کی طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے۔ ایمان والا بندہ اس کا تو گھر ہی مسجد ہوتا ہے۔ کنوارے آدمی کو تو مسجد کے علاوہ کہیں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنوارے لوگوں کا ٹھکانہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ خاص طور پہ جو مہاجر ہوتے تھے کنوارے، وہ کہاں آتے تھے؟
بھائی گھر جو فراہم کیے جاتے تھے ہجرت کے، جو لوگ مہاجر آتے تھے، گھر کن کو دیے جاتے تھے؟ جو بیوی بچوں کے ساتھ آتے تھے۔ جو لوگ بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، ان کا ٹھکانہ مسجدیں ہوتی تھی۔ بلکہ بیوی سے ناراض ہو جاؤ تو پناہ کہاں ملتی تھی؟ ہاں، مسجد میں آ کر کے ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے زیارت کے لیے، دیکھا حضرت علی نہیں ہے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ آج تو ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی جھگڑا ہو گیا۔ ہاں میاں بیوی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جھگڑا ہونا کوئی محبت میں خلل کی بات ہے، بھائی کتنا آئیڈیل رشتہ حضرت فاطمہ کے حضرت علی سے، ان سے بھی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہا جھگڑا ہو گیا، آج تو وہ ناراض ہو گئے، قیلولہ بھی میرے گھر پہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ ڈھونڈو علی کہاں ہے۔ صحابی ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا حضرت علی سو رہے ہیں، آدھا جسم کھلا ہوا زمین پر ہے اور آدھا چادر پر ہے۔ ان کو جگایا، ہاتھ سے مٹی پوچھی، کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سیٹ اپ تھا وہ یہی تھا کہ جو علم حاصل کرنے والے ہوتے تھے وہ مسجد میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی یہی سیٹ اپ تھا، علم حاصل کرنے والے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے۔ سینئر صحابہ جب مسجد میں آتے، وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو یہ جو نوجوان علم کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے گرد حلقہ لگا لیتے اور اس کے بعد حلقہ لگا کر کے ان سے علم حاصل کرتے۔ آپ دیکھیے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر کے دین سیکھنے کی بڑی فضیلت بتائی۔ وہ فضیلت آپ کو بڑی بڑی کانفرنسوں میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کا درس دینے کے لیے کہاں جمع ہوتی ہے؟ یہ فضیلت میدانوں میں ہونے والی کانفرنسوں اور اجتماعات کو نہیں حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے شرط کیا لگائی؟ اللہ کے گھر میں آؤ، جمع ہو کر کے جب اللہ کے گھر میں یہاں ہوتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اللہ کی کتابوں کا درس دیتے ہو، اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طرح کا سکون ان پہ نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اللہ کے۔ آپ یہاں اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ یہ مقام آپ کو ملے گا۔ اس لیے ایک مسلمان، اس کا تو گھر ہی مسجد ہوتا ہے۔ مسلمان مسجد میں پہنچتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد بیت لکل مومن، مسجد تو ہر مومن کا گھر ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندہ زندگی میں کہیں بھی تھکا ہارا ہو، اپنے گھر پہنچ کے اس کو راحت ملتی ہے نا، ایمان والا بندہ واللہ مسجد میں پہنچتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی پریشان، ٹینشن نے آپ کو گھیر لیا ہو، فکر مندی سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوں، کہیں مت جائیے کسی سائیکولوجسٹ کے پاس، انشاءاللہ مسجد میں آئیے، سجدے میں گر جائیے، دعائیں مانگیے، فریاد کریے۔ یہاں مسجد میں جو سکون آپ کو ملے گا وہ کسی انشاءاللہ تعالیٰ سائیکولوجسٹ اور سائیکٹرسٹ کے پاس نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں آ کر کے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے اس پر سکون نازل ہوتا ہے۔ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس شرط کیا ہے؟ جب مسجدیں واقعتاً اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہوئی ہوں۔ بھائی مسجدیں دنیا کا اپوزٹ ہے نا، یعنی دنیا داری کا اپوزٹ کیا ہے؟ دین داری۔ دنیا کی جگہ بازار ہے، دین کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بڑی پوائنٹ والی بات ہے یہ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں تک جا کر کے غار حرا میں پناہ لیتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی طریقے سے کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل آئے، وحی کے نزول کے بعد کبھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے، خلوت کے لیے، لوگوں سے تعلق ختم کرنے کے لیے کبھی کسی غار میں گئے، کہیں نہیں۔ اس کے لیے کیا سیٹ اپ بنایا گیا؟ بھائی جس کو دنیا سے کاٹنا ہو مسجد میں آ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا کیا ہے؟ اللہ کی مسجدیں. سب سے بدترین زمانے میں کوئی فحاشی کے اڈے، کوئی میوزک کلب، بیئر بار تو نہیں ہوتے تھے، یا تو مسجد ہوتی تھی یا تو بازار ہوتا تھا. فرمایا بدترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ جب بازار کی دنیا داری سے پریشان ہو جائے، لوگوں سے توڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہو، مسجد میں آ جائے. اس لیے مسجد میں کسی بھی طرح کی دنیاوی بات چیت سے مشغول رہنے کو منع کیا گیا ہے نا. آپ دیکھیے ہمارا دین رحمت والا دین ہے. ہمارے دین میں کبھی کسی کو بد دعا دینا نہیں سکھایا گیا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بد دعا دی ہے اور بد دعا دینے کا حکم دیا ہے. کون؟ جو آدمی مسجد میں آ کر کے تجارت کی بات کرتا ہے. فرمایا جو آدمی مسجد میں آئے، خرید و فروخت کرے، اس کو بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. جو آ کر کے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے، اس کو بد دعا دو کہ تم کو تمہارا گما ہوا سامان واپس نہ ملے. مسجد کو پروٹوکول جو دیا گیا ہے نا، ہمارے یہاں تو وہ تصور نہیں رہ گیا. صحابہ کرام تھوڑی سی آواز بلند کرنے کو بھی مسجد میں شان کے خلاف سمجھتے تھے. مسجد کے اللہ کا گھر ہے. آپ کسی ایم پی، ایم ایل اے، کسی سی ایم کے گھر پہ چلے جائیں، کتنا پروٹوکول فالو کرتے ہیں. مسجد کا بھی ایک پروٹوکول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر کے تیز آواز میں گفتگو کر رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا، آواز دے کر کے بلانا بھی مسجد کی شان کے خلاف سمجھا کہ میں اس کو آواز دے کے کیسے بلاؤں. چھوٹی سی کنکری لے کے مارا. جب وہ لوگ متوجہ ہوئے تو بلا. اتنا پروٹوکول تھا مسجد کا کہ تیز آواز میں بلانا مناسب نہیں سمجھا کہ مسجد کی بے حرمتی ہو جائے. بلایا یہاں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے آئے. کہا طائف سے آئے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر مدینہ کے ہوتے تو بہت سزا دیتا کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر کے تیز آواز میں گفتگو کرتے. ہاں، اتنا پروٹوکول فالو کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بہت ملٹی پرپز یوز تھا مسجدوں کا. بھائی عبادت گاہیں ہم نے یہ کافروں کے ساتھ رہ کر کے سمجھ لیا ہے، جیسے کافروں کی عبادت گاہیں ان کی عبادت گاہیں ہوتی، ہماری مسجدیں بھی بس نماز پڑھنے کی جگہ ہے. بھائی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، صرف نماز ادائیگی کے لیے مسجد ہوتی نا تو اسلام دشمنوں کو مسجدوں سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا. بھائی آپ کو مسجدوں کی اہمیت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اسلام دشمنوں کو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے ہر دور میں مسلمانوں کے دشمن مسجدوں کو خار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسجدوں سے نفرت کرتے ہیں. مسلمانوں کی مرکزیت کا محور مسجد ہے، مسلمانوں کی ترقی کا مرکز مسجد ہے. ہر زمانے میں اسلام دشمنوں کو مسجدوں سے بہت پرابلم رہا ہے. منافقین نے مسجد ضرار کیوں بنوائی تھی؟ ہاں، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین نے مسجد ضرار کیوں بنوائی تھی؟ تاکہ مسجد نبی کو جو ایک مرکزیت حاصل ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے وہ مسجد توڑوا دی. یہودی آج مسجد اقصیٰ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اگر صرف عبادت گاہ ہوتی تو دنیا میں بہت ساری عبادت گاہیں الگ الگ مذہب کے لوگوں کی ہیں. آپ دیکھیں گے کسی بھی کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو ویسا ٹارگٹ نہیں کیا جاتا جیسا ٹارگٹ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کمیونٹی کی عبادت گاہ اس کے لیے صرف عبادت کی جگہ ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، وہ ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، ان کے اتحاد کا مرکز ہے، ان کی تعلیم کا مرکز ہے، ان کی دعوت کا مرکز ہے، ان کے رفاہی کاموں کا مرکز ہے. ہندوستان کی صورتحال دیکھیے، بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا وہ تو سب آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اب اس کے بعد مسلسل ایک لمبی لسٹ بنا دی گئی ہے، ایک جگہ خاص طور پہ مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کو مسجدوں کی اہمیت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، جو اسلام دشمن طاقتیں ان کو پتہ ہے کہ مسجد کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے. اس لیے مسجدیں بنوائیے. ہمارے یہاں مسجد بنتی ہے، ایک خاص طبقہ ایسا ہے بار بار وہ یہ بات کرنے لگتا ہے مسجد بنوا دی، ہاسپٹل بنوانا چاہیے تھا، کالج بنوانا چاہیے تھا، اور کوئی کام کرنا چاہیے تھا. بھائی مسجد سے زیادہ عظیم اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اہل حدیث مسجد سے زیادہ عظیم اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں، اہل حدیث. بھائی ہاسپٹل بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اسپتال بنائیں گے، آپ وہاں بھی علاج کروا لیں گے اپنا. کالجز اور یونیورسٹیز بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی اسکولوں اور کالجوں میں جا کر کے بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پر توحید کا دعوت دینے والی مرکزی مسجد وہ تو ایک اہل حدیث ہی بنائے گا نا بھائی. ہاں، اور لوگ بھی مسجد بنائیں گے تو ان کا تو توحید کی دعوت کی بات ہی نہیں ہو رہی، توحید کوئی عنوان ہی نہیں بنایا جا رہا. اہل حدیث مسجد الحمدللہ وہ مسجد ہے جہاں سے توحید کی دعوت پھیلتی ہے، شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، کفر کے خلاف بات ہوتی ہے، قبر پرستی کے خلاف بات ہوتی ہے. تو ہم تو ہمارے پاس ویسے وسائل بہت کم ہیں،
عید قلیل وسائل میں ہماری پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ہم پہلے مسجدیں بنائیں. میں نہیں کہہ رہا اسپتال مت بنوائیے, اللہ نے توفیق دی بنوائیے, اللہ رب العالمین توفیق دی, کالج بنوائیے, یونیورسٹیز بنوائیے. اسپتال جان کی حفاظت کرتے ہیں تو مسجدیں ایمان کی حفاظت کرتی ہے, اور جان کی حفاظت سے زیادہ اہم ایمان کی حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں, بس آخری بات میں کہتا ہوں اشارتاً, اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجدوں کا رول کیسا ہے. سمامہ ابن اسال قیدی بنا کر کے ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں, لائے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں باندھا ہے. مسجدوں کا استعمال جیل خانے کی طرح بھی ہو رہا ہے, قیدی لا کر کے باندھے جا رہے ہیں. انہوں نے 3 دن تک کے مسجد میں مسلمانوں کی حالت دیکھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبی کی صورتحال یہ تھی کہ صرف مسجد دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. 3 دن تک مسلمانوں کا رویہ دیکھا مسجد کے اندر. اللہ کے نبی نے کہا سمامہ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہا ان تقتل ذا دم, قتل کر دو گے تو میں قتل کا مستحق ہوں, میں نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے. چھوڑ دو گے تو ایک شکر گزار کے ساتھ احسان کرو گے. چھوڑ دی اللہ کے نبی نے. 3 دن بعد گئے, جا کر کے وضو بنایا, نہا دھو کر کے واپس آ, اسلام قبول کر لیا. کہا قیدی ہونے کی حالت میں اسلام قبول نہیں کیا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں آزاد ہونے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں. مسجد کا رول اتنا اہم تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں سارا سوشل ورک کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد سے ہوتا تھا. ہاں, صدقات و خیرات مسجد میں جمع کیے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ والا جو مشہور واقعہ ہے, صدقۃ الفطر مسجد میں جمع کیا گیا تھا, جس کی وہ حفاظت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی غریب آتا تھا, اس کے تعاون کا اعلان مسجد سے ہوتا تھا. مسلمان اس وقت سوشل ورک میں بہت پیچھے ہیں. ہماری مسجدیں صرف عبادت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, سوشل ورک ہو. اس مسجد سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا جائے, پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا جائے, غریب لوگوں کے لیے صدقات و خیرات کا انتظام کیا جائے, مقامی سطح پر بیت المال کا قیام کیا جائے. مسجدیں بیت المال مسجدوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعوت کے راستے میں. بڑے بڑے جو وفود آتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجران سے وفد آیا, الگ الگ وفود مسجد میں ٹھہرایا, ڈیبیٹ ان سے مسجدوں میں ہوا, بہت ملٹی پرپز. حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ بیمار ہو گئے, ان کا خیمہ اللہ کے نبی نے مسجد میں لگوایا زیارت کرنے کے. مسجد کی خدمت, آخر مسجد کی خدمت اتنا نیکی کا کام ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا قبلے کی دیوار کی طرف کسی نے تھوک دیا ہے, بلغم لگا ہوا ہے. کسی صحابی کو بول کر کے صاف کرا سکتے تھے نا, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے نہیں کیا, خود اپنے دست مبارک سے چھڑی لے کر کے صاف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور یہاں پر خوشبو کا انتظام کر دو. ہاں, اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کی. اللہ نے فرمایا مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے تو اس میں وہ تنکا بھی دکھایا گیا جو ایک مسلمان مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے. آپ سوچئے تنکا اٹھانے کا اگر ثواب ہے, مسجد تعمیر کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد کو تعمیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی تعمیر میں صرف یہ نہیں ہے کہ دیواریں کھڑی کر دی جائیں, اصلی تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو اپنے سجدوں سے معمور کیا جائے. بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں, لیکن اگر نماز میں 2 صف نمازی ہے تو یہ تعمیر نہیں ہے مسجد کی. ہاں, اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ تعمیر یہاں پہ مراد کیا, امام نووی نے کہا تعمیر تو یہ بھی ہے کہ عمارتیں بنائی جائیں, تعمیر یہ بھی ہے کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے. وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے جمعہ کی نماز میں مسجد بھری ہے, فجر کی نماز میں بھی انشاءاللہ تعالی مسجد بھری ہے. وعدہ کریں مجھ سے انشاءاللہ تعالی اپنی سجدوں سے بھی اس مسجد کو ویسے ہی معمور کریں گے جیسے اپنے پیسے سے اس کی دیواروں در کو آپ نے معمور کیا ہے. اصلی تعمیر تو یہی تعمیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پہ یہ کہ جب مسلمانوں کے لیے مسجد ایک پاور ہاؤس ہے تو اس پاور ہاؤس کا فائدہ صرف مردوں کو نہیں پہنچنا چاہیے. خواتین کے لیے مسجد کے دروازے کھولیے. آج کفر و ارتداد نے اور اس کے رکھوالوں نے ان کے لیے کفر و ارتداد کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اگر آپ ان کے لیے مسجد کا دروازہ نہیں کھولیں گے وہ کفر و ارتداد کی طرف جا رہی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری کسی اہل حدیث مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہو جائے, دوسری مسجد کے لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے. خواتین مرتد ہو رہی ہیں, اسلام سے دور جا رہی ہیں.
اس کے خلاف اتنی تقریریں نہیں ہوتی جتنی تقریریں اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے انتظام کے لیے ہوتی ہیں. نہیں، ایک مسلمان عورت کے لیے بھی مسجد ویسے ہی پہنچنی چاہیے، اس کے لیے ویسے ہی مسجد میں آنا، صرف جمعہ کے خطبوں میں نہیں، ہر نماز میں کوشش ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. اپنے بچوں کے لیے مسجد میں انتظام کریے، مکتب کا انتظام خاص طور پہ کریے. ہمارے بچوں کے دماغ میں اسکولی تعلیم کے ذریعے سے کفر ارتداد کا جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کا علاج ان مسجدوں سے ہونا چاہیے. مکتب کی تعلیم مساجد میں لازم ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو اسکول میں سبق پڑھ کر کے آ رہے وہ کفر و ارتداد کے سبق ہے. وہاں وہ پڑھ کے آتا ہے کہ انسان کی اولاد، انسان بندر کی اولاد ہے، یہاں اس کو آ کر کے سکھانا پڑے گا کہ حضرت آدم کی اولاد ہے. تو اپنے بچوں کے لیے بھی مسجد میں انتظام کریے، خواتین کے لیے مسجد میں انتظام کریے، معاشرے کے غریب اور مجبور طبقے کے لیے مسجد میں انتظام کریے. وقت میرے پاس تھوڑا سا میں نے زیادہ لے لیا کیونکہ ایک اہم باتیں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مسجد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی عبادتوں سے مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم کو توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہم مسجد سے اپنے علماء کو جوڑیں تاکہ مسجد کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑ سکیں. درس کا انتظام، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، چاہے وہ مالی تعاون کے ذریعے سے لیا ہو، چاہے جسمانی کوششیں کی ہوں، چاہے اپنے ذہن سے ہونے والے مشوروں کے ذریعے سے مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. بہترین گھر اس کے بدلے جنت میں، ہر آدمی کو جنت میں بہترین گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.